جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة بدر. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. محترم بھائیو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں عبادت کرنے کا حکم دیا ہے اور عبادت کے اندر ہی ہماری نجات ہے، ہماری فلاح ہے، ہماری کامیابی ہے اور عبادتوں کے اندر ہی جنت کا حصول ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو تمام کی تمام عبادات اخلاص کے ساتھ کرنے کا حکم دیا ہے۔ فرمایا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ میں نے اپنے بندوں کو حکم دیا ہے، میں نے اپنے بندوں کے اوپر یہ شرط رکھی ہے کہ جتنی بھی عبادات کرنی ہیں وہ اخلاص کے ساتھ کرنی ہے، خالصتاً اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے کرنی ہے۔ ساری کی ساری عبادات ریاکاری سے خالی ہوں گی تو پھر جا کے وہ عبادات اللہ کے ہاں مقبول ہیں اور پھر اس کے بدلے جنت ہے۔ ریاکاری انسان کی تمام عبادات کو برباد کرنے والی ہے، ملیاں میٹ کرنے والی ہے۔ ریاکاری کسے کہتے ہیں؟ کہ لوگوں کی رعایت کا خیال کرنا، لوگوں کا خیال کرنا کہ کیا لوگ اس نیکی کو دیکھ رہے ہیں، نہیں دیکھ رہے، لوگ اس نیکی کے بارے میں کیا کمنٹس کر رہے ہیں، لوگ اس نیکی کو کس انداز سے، کس آنکھ سے دیکھ رہے ہیں، کیا لوگوں کو میرے اس کام کا پتہ چلا یا نہیں چلا۔ عبادت اللہ کی، کام اللہ کے لیے، لیکن ساتھ لوگوں کا بھی خیال آ رہا ہے، تو یہ لوگوں کا خیال آنا اور لوگوں کو بھی پتہ چل جانے کا سوچ لینا یہ ریاکاری ہے اور یہ انسان کے اعمال کو برباد کر دیتی ہے۔ اور یہ ریاکاری ایک فطرتی چیز ہے، ایک انسانی فطرت ہے۔ ہر آدمی چاہتا ہے کہ میرے اس کام کا لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے، مجھے اس کام کے اوپر شاباشی ملنی چاہیے، مجھے اس کام کے اوپر جو ہے نا وہ بہتر سے بہتر کمنٹس ملنے چاہیے۔ تو جب انسان ریاکاری کا خیال دل میں لے آئے تو عبادت کے جو ہے وہ ختم ہونے کا، برباد ہونے کا اندیشہ ہے۔ جب ریاکاری کا اندیشہ آ جائے، خیال آ جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ علماء کرام فرماتے ہیں، محدثین کرام فرماتے ہیں، اللہ والے لوگ کہتے ہیں کہ انسان کو ریاکاری دور کرنے کے لیے اور اپنے عمل کو ریاکاری سے بچانے کے لیے سب سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ مجھے دنیا کے 2 4 5 10 لوگ دیکھ رہے ہیں، یہ میرے کس کام کے ہیں، یہ میرے کیا کام آئیں گے۔ میرا خالق، میرا مالک، میرا رازق، میرا داتا یہ تو اللہ ہے۔ میں یہ جو کام کر رہا ہوں اپنے اللہ کو دکھانے کے لیے کر رہا ہوں۔ یہ دنیا والے نہ مجھے نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ مجھے فائدہ دے سکتے ہیں۔ نبی کی حدیث کو ذہن میں لے کے آئیں جو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے فرمائی تھی کہ جان لو اگر پوری دنیا تمہیں فائدہ دینے کے اوپر تل جائے، اللہ نے مقدر میں نقصان لکھا ہے، فائدہ نہیں پہنچ سکتا، اور اگر پوری دنیا تمہیں نقصان دینا چاہے، تمہارے مقدر میں وہ نقصان نہیں، اللہ تجھے وہ نقصان نہیں دینا چاہتا، تو پوری دنیا تمہیں نقصان نہیں دے سکتی۔ تو یہ بیچارے، یہ کمزور، یہ لاغر، یہ اللہ کی مخلوق میرا کیا بگاڑ سکتی ہے۔ جب یہ خیال دل میں آ جائے گا کہ میں نے یہ کام اپنے خالق مالک کے لیے کرنا ہے، دنیا کے لیے نہیں کرنا، تو انشاءاللہ ریاکاری وہاں سے دور بھاگ جائے گی۔ اور اسی طرح اگر دینی معاملات ہیں، دینی عبادات ہیں، تو اس عبادت کو بڑھا دیا جائے، اس کی تعداد کو بڑھا دیا جائے، اس کے حسن خوبصورتی کو بڑھا دیا جائے۔ جیسا کہ نماز پڑھتے ہوئے اگر ریاکاری کا خیال آ گیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رکوع لمبا کر دو، سجدہ لمبا کر دو، کہ نہیں یہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، یہ مخلوق تو کسی کام کی نہیں، جس خالق کے لیے یہ میں نماز پڑھ رہا ہوں ضروری ہے، واجب ہے، فرض ہے، اور میرے اوپر یہ چیز لاگو ہے کہ میں اس کے سامنے زیادہ جھکوں اور زیادہ سجدے کے اندر پڑا رہوں۔ انشاءاللہ جب یہ 2 چیزیں آ جائیں گی تو اللہ کی توفیق سے ریاکاری دور بھاگ جائے گی، عمل خالص ہو جائے گا۔ اللہ اخلاص کی توفیق عطا فرمائے۔